میرے کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں، اور فرمایا کہ اپنے ارد گرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جس کو دیکھو کوئی ملعون اگر میرے کسی غلام کو، میرے کسی صحابی کو، من سب اصحابی، جس کو دیکھو کہ وہ میرے کسی غلام کو گالی دے رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دل خراش واقعات اور وہ الفاظ سنے، امت کا وہ ناخلف ٹولہ جن کے منہ کالے، جن کے عقیدے کالے، جن کے دل کالے، جنہوں نے ببانگ دوہل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی اور معاذ اللہ کافر تک کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس غلام کی عظمت اور شان یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں جن کی صحابیت پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ صرف سیدنا صدیق اکبر ہے۔ دار الندوہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی تدبیریں سوچی جا رہی تھیں، جبریل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات ہے، اللہ کریم نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھا اور بستر پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کو لٹایا۔ سیدنا صدیق اکبر جس طرح آپ سماعت کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھوں پر سوار کروا کے غار ثور میں تشریف لے گئے۔ آگے گئے غار صاف کی، جہاں پر ایک سوراخ باقی بچا وہاں ایڑی رکھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ان کی گود میں ہے۔ دوسرے دن جب دشمنان رسول حضور کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہنے پر پہنچے، سیدنا صدیق اکبر نیچے ہیں، دیکھ رہے ہیں دشمنوں کے قدم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ دل میں بتقاضۂ بشریت رنج، ملال اور ایک دکھ کی کیفیت، ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف مت کر، ڈر مت، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ یہ الفاظ اللہ کا قرآن بن کے نازل ہوئے، اور قرآن یوں گویا ہوا، اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب میرا محبوب اپنے ساتھی، اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہا تھا، میرے ابوبکر لا تحزن، خوف مت کھا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو قرآن مجید نے جس ہستی کو حضور کا ساتھی کہا ہے، وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی حصے کا انکار کرنا کفر ہے۔ سو جو ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ صحابی نہیں ہے، یا ان پہ سب و شتم کرتا ہے جھوٹے واقعات سنا کر، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا منکر ہے، اور آیت کے منکر ہونے کی وجہ سے کیا پدی کا شوربہ، اے ملعون تو کیا زبان درازی کرے گا سیدنا صدیق اکبر پر؟ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا، جو میرے محبوب کے اس غلام ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی کافر۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ فیصلہ فرما دیا، فرمایا جب ایسے شخص کو دیکھو جو میرے کسی غلام پر زبان درازی کرتا ہے، بس اس کو اتنا کہہ دو، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بات طے ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پچھلے 72 سالوں میں
جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، یہاں مختلف کھیل کھیلے گئے ہیں، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، اقلیتوں کے حقوق کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر، تبدیلی کے نام پر، انقلاب کے نام پر بہت سارے کھیل کھیلے گئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ کھیل کھلانے اور کھیلنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم کو باہم دست و گریباں بنایا جائے۔ اسلام آباد کی وہ فضائیں جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ المیہ نہیں ہے کہ ان فضاؤں کے اندر خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے معاذ اللہ، اور اس ملک کا قانون حرکت میں نہ آئے، اور چوڑے چمار جن کی ہماری جوتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف چند ان وزراء کے ایما پر یہ بکواسات کرتے ہیں جو وزراء آج بھی ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کو دوبارہ خون کی ہولی سے بچانا ہے تو چند ایسے مٹھی بھر عناصر جن کی حیثیت رتی برابر بھی نہیں ہے، آپ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دو چار کو لٹکائیں، پھر دیکھیں کون ان پاکان امت پہ زبان درازی کرتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے داماد جن کی تربیت حضور نے اپنی گود میں کی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بنو امیہ کے دور حکومت میں منبروں پر گالیاں دی جاتی تھیں، 75 سال جب گالیاں دی جاتی رہیں، اس کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آیا، آپ نے آرڈر جاری کیا، آج کے بعد جس نے سٹیج پر منبر پر سیدنا ابو علی المرتضیٰ کو گالی دی اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، مگر کسی خطیب نے عمل نہیں کیا، آپ نے نمونے کے طور پر 3 خطیبوں کی زبانیں کٹوا دی، زبانیں کٹوا کے آپ نے ریاست کی تمام مساجد کے اندر نمونے کے طور پر بھیج دی، فرمایا اس جمعہ کو ہم نے زبانیں کاٹی ہیں، آج کے بعد اگر کسی نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شان میں رتی برابر بھی زبان درازی کی تو اب اس کی زبان نہیں کاٹی جائے گی، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ آپ کسی ایک ملعون کو لٹکائیں تو صحیح، اوپر آپ چھتری دیتے ہیں، نیچے کہتے ہیں کہ جی علماء یوں لڑ رہے ہیں یوں لڑ رہے ہیں۔ آغاز کس نے کیا ہے؟ فرقہ واریت کی آگ میں اس قوم کو جھونکا کس نے ہے؟ وہ چند وہی چوڑے قسم کے ذاکر تھے جنہوں نے زبان درازی کی، اور آج پورا ملک فرقہ واریت کی آگ میں جلنے کے دہنے کے قربت پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک سے پہلے جمعۃ المبارک میں نے جو خطاب کیا اس کی شہ سرخیاں آپ کی خدمت میں ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے 2-4 باتیں کروں گا۔ اس جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں یہ بتایا، آقا علیہ السلام کی صحیح احادیث پڑھ کے، کہ آقا علیہ السلام نے امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی حدیث پاک کی روشنی میں، جہاں آقا علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر دی، وہاں میرے آقا ان کی شہادت کی خبر دیکھ کر حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بھی رواں ہوئے۔ یہ بھی میں نے حدیث صحیح سنائی تھی۔ تیسری بات جو میں نے حدیث صحیح سے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سمیت کئی صحابہ کرام کو جہاں امام عالی مقام کی شہادت کی خبر دی، جہاں خبر دے کر آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے، وہاں آقا علیہ السلام نے کربلا کے میدان کی مٹی بھی اٹھوا کے ان پاک ہستیوں کو عطا فرمائی۔ چوتھی بات میں نے یہ عرض کی تھی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کی شہادت کا سن ہجری بھی بتایا. صحابہ کرام اس سن ہجری سے پناہ مانگتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من راس 60 و امارت الصبیان. اے اللہ، میں سن 60 ہجری کے فتنوں اور اس امت کے ناخلف ٹولے کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں نے 5ویں بات یہ بھی حدیث کی روشنی میں بتائی تھی. آقا نے فرمایا میرے اس بیٹے کو جو شہید کرے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. یہ بھی میں نے بتائی تھی بات، حدیث سنائی تھی. میں نے 6ٹھی بات یہ بھی بتائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں امام عالی مقام کی شہادت کی خبر دی، ان کی خبر دینے کے ساتھ حضور کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے. وہاں آقا علیہ السلام نے کربلا کی مٹی بھی اٹھا کے دی. حضور نے سن ہجری بھی بتایا. آقا نے قاتل کے قبیلے کا نام بھی بتایا، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے قاتل کا نام یقال لہ یزید بھی فرما کے قاتل کا نام بھی بتایا تھا. یہ بات میں نے آپ کو بتائی. یہ بات اس تناظر میں بتائی تھی کہ آج تک واقعہ کربلا سے لے کر آج تک امت میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، بڑے بڑے فرقے آئے، بڑی بڑی جماعتیں پیدا ہوئیں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے قرآن سے ہٹ کر نظریے بنائے، احادیث سے ہٹ کر نظریے بنائے، سنت رسول سے ہٹ کر نظریے بنائے، اپنی جماعتیں تیار کی. مگر تاریخ اسلام میں آج تک واقع کربلا کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں آئی جس نے واقع کربلا میں یزید کا ساتھ دیا ہو، جس نے یزید کو حق پہ جانا ہو، جس نے یزید کو جنتی کہا ہو. اس 1400 سال کی تاریخ اسلام میں بڑے بڑے فتنے آئے، مگر ان فتنوں میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ امام عالی مقام کو معاذ اللہ باغی کہے اور یزید کو حق پہ کہے. اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی جرت اور جسارت اس وقت ہوئی جب سعودی عرب دنیا کے نقشے پر آیا. وہاں پر بغض اہل بیت میں، آقا کی اہل بیت، آقا کے گھرانے کے بغض میں ہر اس شخص کو پروموٹ کیا گیا، وہ شخص جو اہل بیت اطہار کے باغ کو اجاڑنے میں شریک تھا. پہلے یہ کام 3-4 سال تک یہ کام صرف خارجیوں کا تھا. وہ تھک ہار کے یزید کو جنتی بناتے رہے، اس کی عظمت پر، جھوٹی شان پر کتابیں لکھتے رہے. مگر دوسرا تیسرا سال ہے یہ فتنہ ہم اہل سنت میں گھس آیا ہے. یہ فتنہ کب گھسا؟ جب 3 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا گیا. اس عرس کی آڑ میں یزید کا دفاع شروع ہوا. اب ایک توجہ سے آنکھیں کھول کے، چونکہ یہاں پر ایسے احباب تشریف لاتے ہیں کہ جو خطاب تو سو کر سنتے ہیں مگر باہر جا کے بکواسات دل کھول کے اور آنکھیں کھول کے کرتے ہیں. اس لیے توجہ سے چند باتیں سن لیں. مشاجرات صحابہ اسلام میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے. یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں آپس میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو جھگڑے ہوئے، ان کے بارے میں امت کا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمیں کس مقام پہ کھڑے ہونا چاہیے. مولا کائنات حضرت علی المرتضی خلیفہ راشد ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، ان کے خلاف لڑتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے بزرگوں نے واضح عقیدہ دے دیا، ہم میں یہ کسی کی جرت اور جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں رائے زنی کریں، کسی کو گالی دیں اور کسی کی عظمت کا اقرار کریں. کروڑ سال کو عبادت کر لے،
لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے آنے والی گرد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا یہ کیسا اصول ہے، کروڑ سال عبادت کرنے والا ایک صحابی رسول کے پاؤں کے نیچے آنے والی گرد کے برابر نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا یہ سوال تو آپ خدا سے کریں نا، کہ اس خدا نے یہ مقام صرف اس لیے دیا ہے کہ جس نے اس کے یار کے چہرے کو تکا ہے، یہ مقام صرف انہی کا ہے۔ یہ تو اس سے سوال کریں کہ اس نے مقام کس کو دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، آقا علیہ السلام نے دعا دی، میرے مالک جس طرف میرا علی ہو حق کو اسی جانب موڑ دینا۔ یہ دعا نہیں کی کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر موڑ دینا، نہیں، دعا یہ کی مولا جدھر میرا علی ہو حق ادھر ہی ہو، حق کو ادھر موڑ دینا۔ حضرت امیر معاویہ نے مولا کائنات کے خلاف جنگ کی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کف لسان، اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، خاموش رکھیں۔ مگر یہ عقیدہ واضح ہے، یہ خطاب میں نے پچھلے سال بھی کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، کہ نوبت اس مقام پر کیوں آئی؟ نوبت اس مقام پر آئی کہ پہلے یہ کام خارجی کرتے تھے، اب یہ کام ناصبی نے شروع کر دیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن، 9 محرم الحرام کی رات کو بجائے اہل بیت کا ذکر کرنے کے آپ حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کے چرچے کرنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا سمجھا جائے گا؟ کہ دل میں بغض اہل بیت ہے۔ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں؟ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، لعنتی ہے، بدبخت ہے، اگر جان بوجھ کے اپنے دل اور دماغ کو لذت میں مبتلا کر کے حضور کے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، وہ ملعون کافر ہے۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کسی کو آپ مولا کائنات کے مقابلے میں کھڑا کریں۔ الحق مع علی و علی مع الحق، آقا نے یہ بات فرما دی تھی کہ میرا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ واضح عقیدہ ہے، مولا کائنات کے خلاف جو بھی اٹھا حق مولا کائنات کے ساتھ تھا۔ یہ بات کی جاتی ہے تو تکلیف اٹھتی ہے۔ پچھلے جمعہ میں 2 باتیں میں نے کی جہاں سے مروڑ اٹھا۔ ایک بات یزید کی ذریت کے بارے میں، جو آج یزید کی روحانی اولاد ہے، اس کے بارے میں نے کہی تھی کہ حیا کرو، قبر میں جا کر حضور کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں حضور کے گھرانے سے دشمنی کیا ہے؟ اعلی حضرت نے کہا ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رتی برابر بھی تمہارا تعلق ہوتا، کبھی بھی آپ یزید کے حق میں یہ جملے نہ کہتے کہ ہم یزید کے وکیل ہیں، یزید جنتی ہے۔ اگر یزید جنتی ہے، یزید بے گناہ تھا، یزید کا کوئی کردار نہیں تھا، تو وہ 123 احادیث کس کھاتے میں جائیں گی کہ آقا نے گود سے اٹھا کر میدان کربلا کا سارا نقشہ بیان فرمایا؟ ان حدیث کو آپ کس کھاتے میں گنیں گے؟ اور دوسری بات میں نے ان خطیبوں کے بارے میں کہی تھی جو لیبل تو اہل سنت کا چڑھاتے ہیں، لیکن ان سٹیجوں پر بیٹھ کر امام عالی مقام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے سینے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، یزید کی طرفداری کرتے ہیں، یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید کی بیعت امام حسین نے کر لی تھی۔ میں نے یہ ببانگ دول اعلان کیا تھا، اس پر فتویٰ بھی ہے، اور میں ببانگ دول تحریر کر کے پھیلانا چاہ رہا ہوں اور پھیلاؤں گا۔ ایسے خطیب جہاں تمہیں نظر آئے جو امام عالی مقام کو یزید کے ہاتھ پر بیعت ثابت کریں، ایسے خطیب عزت کے لائق نہیں ہے، جوتے مار کے ان کو نیچے اتار دینا چاہیے۔ ہمارے سر کا تاج وہی ہے، ہماری محبتیں اسی کے ساتھ ہیں جس کی گردن میں
فاطمہ کے بچوں کی غلامی کا توق ہے، ہمارے سروں کا تاج وہ ہے. لہذا یہ بکواسات بند کر دی جائیں کہ صحابہ کرام کی فلاں شخص بے حرمتی کرتا ہے، یہ کہتا ہے. کوئی صاحب، ہم نے ایک شرعی مسئلہ بتایا ہے، آج پچھلے سال بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہے ہیں اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے. وہ یہی ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے حق ہمیشہ حضور کی آل کے ساتھ رہا ہے، اور کربلا میں بھی حق آقا کے لخت جگر کے ساتھ رہا ہے. لہٰذا جو ان کے مقابلے میں آئے ان کے بارے میں زبانوں کو تالے لگائیں، خاموشی اختیار کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک تھے یہ بھی ٹھیک تھے. یہ اجازت نہیں ہے اور نہ اس چیز کی اجازت دیں گے، اور جو کرے گا اس کی زبانیں کھینچیں گے انشاءاللہ. ہمارے عقیدے کا مدار واقع کربلا پہ ہے. اگر آپ یزید کو حق پہ مانتے ہیں اور معاذ اللہ امام عالی مقام کو باغی کہتے ہیں، اسلام میں بچتا کیا ہے؟ عقیدہ بچتا کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کا مدار، ہمارے ایمان کا مدار، ہمارے مسلمان ہونے کا مدار، ہماری مسجدوں کا، مدارس کا، اسلام کا، قرآن بچنے کا مدار ہی واقع کربلا ہے. اگر واقع کربلا حق پر مبنی کیا ہے، پھر حق رہ کیا جاتا ہے پیچھے. اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں اور بارہا کہیں گے، ہمارے سروں کے تاج وہی علماء ہیں جن کی گردن میں حضور کی آل کی محبت کا توق ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ اپنی اولادوں کو وابستہ کریں. اور آخری بات، گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی. جی فلاں امام نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ لکھا یزید کے بارے میں، فلاں نے یہ کہا یزید ایسا تھا. ہم فلاں 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 کسی کی تحقیق کو نہیں مانتے. جب آقا نے فرما دیا میرے بیٹے کو شہید کرنے والا یقال لہو یزید، اس کا نام یزید ہوگا، آقا کے بعد پھر کسی امام کے قول کی ضرورت نہیں رہتی. آپ 100 کتابوں کے حوالے لے آئیں، لیکن آقا کی وہ 3 احادیث ہمارے لیے حجت ہیں جس میں آقا نے حضرت معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہاری نسل میں سے، تمہارے قبیلے میں سے ایک شخص اٹھے گا جو میری اہل بیت کا قتل کرے گا، میرے اسلام کی قدروں کو اجاڑے گا، یقال لہو یزید، جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا. مقابلہ کرتے ہیں، بے شرم، حیا نہیں ہے ان کے اندر. وہ امام عالی مقام جن کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حدیث میں نے نہیں سنائی، جب مدائن فتح ہوا فاروق اعظم کے صاحبزادے نے آ کر شکایت کی، ابا جان آپ نے باقی سب صحابہ کو برابر کا مال دیا ہے لیکن امام حسن و حسین کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں بھی زیادہ دوں گا لیکن پہلے نانا مصطفیٰ جیسا لے آؤ، ماں فاطمہ جیسی لے آؤ، باپ علی جیسا لے آؤ، تمہیں بھی زیادہ دوں گا. جہاں سیدنا فاروق اعظم خلیفہ راشد جن کے مشوروں پر اللہ کا کلام اترتا ہے، ارادہ ظاہر کیا، آقا میں چاہتا ہوں مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، حکم آ جاتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے محبوب آپ کے غلام عمر کی بات ہمیں اتنی پسند آئی، ہم حکم دیتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. جن کی شان یہ، جن کی عظمت یہ، جب وہ یہ کہتے ہیں اے ابن عمر تو میرا بیٹا ہو کر حسین جیسا نہیں ہو سکتا، وہ یزید جس کی ماں کافرہ مرتے دم تک عیسائی رہی، جس کے نہ نانے کا پتہ نہ خاندان کا پتہ، اس کو لا کر امام عالی مقام سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. لعنت ہے تمہاری اس تحقیق پر. کیا حضور کو منہ جا کے دکھائیں گے؟ ساری زندگی تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے ٹکڑوں پر پل کے دشمنی حضور کے اہل بیت کی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے. ہم عرض کرتے ہیں مولا ہمیں حسین کے غلاموں میں اٹھانا. جن کو یزید ٹھیک لگتا ہے، یزید ٹھیک تھا، یزید جنتی تھا، یزید حق پہ تھا، جی فلاں تھا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے ان کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے. اور ہم یہ کہتے ہیں مولا ہمارا خاتمہ حسین کے غلاموں میں کرنا.
اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا پچھلے سال بھی ہمارے خطاب کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اس سال بھی یہ کوشش کی گئی. باقی پتہ ہے جس اوقات میں یہ رہتے ہیں، جن کے دین اور مسلک میں نجاست اور کوے حلال ہوں، ان کے نزدیک یزید جنتی نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے. ہم سے بحث کرتے ہیں. لہٰذا ٹارگٹ نہ میں ہوں، نہ خطاب ہے، نہ امام عالی مقام ہے. ٹارگٹ صرف یہ ادارہ ہے، بس یہ ادارہ ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیڑھاں ہور تے پھکیاں ہور، درد کوئی بے تے کڈھن دے طریقے کوئی بے. اصل جو چیز چبھتی ہے وہ یہ ادارہ ہے، اور یہ رہے گا انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں، یہ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، مگر یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا. حضور کی محبت کی خیرات بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اور تمہارا دل جلانے کے لیے اس کو مزید انشاءاللہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ خوب تو دل جلے نا. اس لیے ان بےہودہ لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، نہ توجہ دیا کریں. ہم کافی ہیں. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک حضور کی آل کی محبت. ہاں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 10 محرم الحرام کے دن ہمارے بچوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دن کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس دن یزید کی وکالت کرنے والے مختلف فنکشن رکھتے ہیں. کرکٹ میچ رکھوا دیا، والی بال کا میچ رکھوا دیا، کوئی اور فنکشن رکھوا دیا، کوئی دعوت رکھوا دی، کوئی گھومنے فورٹ منرو پہنچ گئے. یہ سارا جو عمل کیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ توجہ امام عالی مقام کے ذکر سے ہٹ جائے. جس روز خود تاجدار کائنات نے اپنی چشمان مقدس سے آنسو بہائے ہوں، جس روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہو، اور ان کے 72 جاں نثاروں کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا ہو، وہ دن ہمارے لیے یہاں عید کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ یعص باللہ. کم از کم سال کے 365 دنوں میں سے 10 محرم الحرام کو تو کسی مقصد کے تحت گزاریں کہ یہ دن ہماری زندگیوں میں اہمیت کیا رکھتا ہے. دوستو 123 احادیث ہیں، 123 احادیث حضور کے فرمودات، جس میں آقا علیہ السلام نے جگہ کا نام لیا، شہر کا نام لیا، مٹی اٹھا کے دی، سن بتایا، تاریخ بتائی. کوئی اہمیت تھی تو یہ سارا اہتمام بتایا نا. دعا کر سکتے تھے مولا میرے حسین کو اس امتحان سے تو بچا لینا، لیکن آقا علیہ السلام استقامت کی دعائیں مانگتے رہے. لہذا اس دن کھیل تماشے کرنے والے مبغض اہل بیت ہیں. اگر وہ اس دن جان بوجھ کے کھیل تماشے کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے ہی کیا جاتا ہے تاکہ اس ذکر سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. جنت کے مالک حضور کے یہ گھرانے والے ہیں. اگر جنت میں جانے کی جستجو ہے، ان سے محبت کریں، حضور کے علی سے محبت کریں.